اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کل شیء خلقناہ بقدر سورۃ القمر آیت 49۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا تعلق ایک کائناتی نظام سے ہے۔ کل شیء، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور ایک قانون اور ایک نظام کے تحت پیدا کیا۔ انداز نہیں ہے، یہاں نظام ہے اور سسٹم ہے۔ اس جگہ پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز نظام اور سسٹم کے تحت ہے، قانون کے تحت ہے، انداز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، آج کل جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کو، دین کو، مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کائنات، یہ چیزیں جو ہے وہ اتفاقی طور پر از خود وجود میں آئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی شعور، کوئی ارادہ، کوئی خالق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ جو دین مذہب کو نہیں مانتے، ان کا مین دلیل، بنیادی دلیل یہی ہے، کوئی خالق والق نہیں ہے، یہ از خود وجود میں آیا ہے، از خود، اتفاقیہ طور پر۔ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں جو کام اتفاقیہ طور پر وجود میں آتے ہیں اس میں حرج مرج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک زلزلہ آیا، زلزلے سے چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی۔ سیلاب آیا، سیلاب نے بہا کر کے لے گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں کوئی نظم، نظام، سسٹم نہیں ہے، یہ اتفاقیہ ہے۔ جہاں نظم ہے، سسٹم ہے، قانون حاکم ہے، وہاں وہ حرج مرج نہیں ہے، وہاں اس کے پیچھے ایک شعور ہے، ایک شعور حاکم ہے۔ کائنات کا وجود حرج مرج ہے، اصلا نہیں، ایک نظام کے تحت۔ آج جس لحظے میں سورج نے طلوع کیا، آج جس سیکنڈ میں سورج نے طلوع کیا، آج سے اربوں سال پہلے آج اسی سیکنڈ میں سورج طلوع کیا کرتا تھا، اربوں سال سے۔ جس سیکنڈ کے اندر آج سورج نے طلوع کیا ہے، اربوں سال بعد اسی سیکنڈ کے اندر یہ نظام ہے، مقدرات ہے، قانون ہے، سسٹم ہے، اور سسٹم کے تحت بال برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج آج سے 1,00,000 سال پہلے اس وقت، اس دن جو ہے دیر سے طلوع کرتا تھا، آج جلدی طلوع کیا، نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن جس لمحے میں سورج نے طلوع کیا ہے، اربوں سال سے اسی لمحے میں طلوع کر رہا ہے۔
کل جس لمحے میں سورج طلوع کرے گا، اربوں سال سے اسی طرح نہایت قابل توجہ ہے۔ کائنات کا نظام ایک قانون اور ایک سسٹم کے تحت ہے، یہاں اتفاقیہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہاں قانون کی حکمرانی ہے، سسٹم ہے، وضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے تحت کام چلے گا، اس سے ہٹ کے کام نہیں چلے گا۔ جس سسٹم کے تحت، جس قانون اور جس نظام کے تحت اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ہم انسانوں کو بھی اسی سسٹم میں رہ کر کے کام کرنا ہوتا ہے، اس سے نکل کر آپ نہیں کر سکتے کچھ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ قسمت اور تقدیر۔ عام خیال یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، آپ ہزار کوشش کریں پھر بھی ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا۔ یہ تصور ہے، یہ غلط تصور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہزار کوشش کریں، آپ کی کوشش میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر جبر کا نظام حاکم نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ قلم قدرت نے اس کائنات کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ایک تقدیر بنائی، اور انسان نے اس تقدیر پر چلنا ہے، کچھ بھی کرے، ایسا نہیں، مجبور نہیں ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، اس قانون کے تحت کام کرنا ہوگا جی، اور اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے بنانا ہوگا، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بنانا ہوگا، مجبور نہیں ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ چونکہ ماتھے میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے، نظریہ جبر غلط ہے۔ اللہ کے نظام میں جبر نہیں ہے۔ آپ انسان کو اپنی قسمت خود بنانا ہے، آپ خود مختار ہیں، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو قانون دیا ہے، آپ کو سسٹم دیا ہے، اس قانون کے تحت، اس سسٹم کے تحت آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون علل و اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت ہر کام کے پیچھے ایک سبب اور ایک علت ہوا کرتا ہے جی۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو سبب کے پاس جانا ہوتا ہے، براہ راست مسبب کے پاس نہیں جائیں گے، کام نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ دنیا یہ علل و اسباب ہے۔ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے۔ آپ کو اگر وہ چیز چاہیے تو اس کے سبب کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ سبب پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کام آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ ہم کرتے بھی یہی ہیں، سبب کے پاس جاتے ہیں، سبب سے ہٹ کے کام نہیں کرتے، بے وقوفی نہیں کرتے۔
ہم عقل سے کام لیتے ہیں، ہم اس نظام کو عملاً سمجھتے ہیں، لیکن فکری طور پر غافل ہے، وہ اور بات ہے۔ عملاً ہم اس نظام کے تحت چلتے ہیں، ہم اسباب و علل کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو گھر چاہیے جی، تو کیا آپ کو گھر چاہیے تو آپ وہ ماتھے میں آپ کا گھر ہے تو آپ کا گھر بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، ماتھے میں نہیں ہے۔ آپ کو گھر بنانے کے لیے پہلے زمین لینا ہوتا ہے، پھر اس کے اسباب جو ہے وہ سامان خریدنا ہوتا ہے، اس کے وسائل فراہم کرتا ہے، پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، پیسے بننے کے بعد مٹیریل جمع کرنا ہوتا ہے، مستری کو بلانا ہوتا ہے، نقشہ بنانا ہوتا ہے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، یہ اسباب ہے۔ بہت سارے ڈھیر سارے اسباب و علل ہوتے ہیں ایک گھر کے بنانے کے لیے، آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام یہی ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے علل و اسباب کی طرف جائیں اور علل و اسباب فراہم کریں اور اپنی تقدیر آپ خود سنواریں۔ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ کی قسمت جو ہے اس میں آپ مجبور نہیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کی قسمت وہ علل و اسباب، وہ علل و اسباب کی طرف آپ جائیں گے، علل و اسباب فراہم کریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھو نا، آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر بس ایک ہی ہوتا ہے پلک جھپکنے کی طرح۔ ایک مثال ہے پلک جھپکنا، جو ہے اس پر کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، لیکن پلک جھپکنے پر تھوڑا سا وقت خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا امر کے لیے عالم امری میں اللہ وقت کے محتاج نہیں ہے، یہ بات طے ہے، اللہ وقت کا محتاج نہیں ہے۔ وقت مخلوق ہے، اللہ اپنے مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو وقت نہیں چاہیے کسی کام کے کرنے کے لیے جی۔ پھر کیسے کرتا ہے؟ بس ارادہ کر لیا، فوراً وہ چیز وجود میں آ گئی، وقت کے بغیر جی وقت کے بغیر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا امر جو ہے وہ وقت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، پھر اسے کہا جاتا ہے ہو جاؤ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک یہ کن جو ہے، کاف اور نون، یہ ایک تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مقصد بیان کرنے کے لیے۔ انسان جو زمانی ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے قابل فہم ذرائع استعمال کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم فوری ہوتا ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے، کون کا لفظ استعمال فرمایا۔ احادیث میں بھی ہے، ویسے بھی اصولاً کاف اور نون کی ضرورت نہیں ہے جی، اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا، اللہ کا ارادہ ہو گیا ختم، اس ارادے کو کن کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ایک تعبیر ہے، اصل میں اذا اراد شیئا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، ارادہ ہے، بس ارادہ ہو گیا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پوری کائنات وجود میں آنے کے لیے
اللہ کو وقت درکار نہیں ہے، اس کو سمجھایا کلمح بالبصر، یہ پلک جھپکنا ایک تعبیر ہے۔ انسان کے تصور کے مطابق جو سب سے کم وقت لگتا ہے کسی عمل پر، وہ پلک جھپکنا جو ہے وہ انسان کے لیے محسوس ہے، قابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو استعمال کیا انسان کو سمجھانے کے لیے۔ کلمح بالبصر، یہ ایک ارادہ کر لیا اور وجود میں آ گیا، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جو ہم کرتے ہیں یہ زمانہ مخلوق ہے۔ حدیث میں ہے کان اللہ ولم یکن کانا، اللہ تعالیٰ اس وقت میں موجود تھا جب تھا بھی نہ تھا۔ کانا ولم یکن کانا، اصلا تھا نہیں تھا، تھا زمانے کے تعبیر ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کام ارادہ کر لیتا ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مذہبی تصورات، خیالات نہیں ہے۔ آج کل کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے، نہایت قابل توجہ ہے، لوگوں کی رسائی ہو گئی ہے اس بات کی طرف، رسائی یعنی ایک مفروضے کے طور پر، پھر بھی وہ مطمئن ہے یہ مفروضہ صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، ہم کہیں گے پھر بھی مفروضہ ہے۔ وہ مفروضہ جو ہے کیا ہے؟ یہ آج سے چند سال پہلے جدید ہے، جدید تازہ، کہ یہ کائنات جو ہے کیسے وجود میں آ گئی۔ کچھ نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن کانا، اللہ تھا اور تھا بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فخلق الکون والمکان، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، مکان بنایا، زمان بنایا، اور وہ بھی کلمح بالبصر، یہ نہایت مختصر وقت میں بنایا۔ یہ سائنسدان لوگ کہتے ہیں وہ بگ بینگ کے نام سے، کہ ایک انفجار ہو گیا تھا، دھماکہ ہو گیا، ایک دھماکہ ہو گیا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات پھیل گئی، دنیا وجود میں آ گئی۔ کہتے ہیں اس دھماکے پر کتنا وقت لگا، ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کتنا وقت لگا اس دھماکے پر، جس سے کائنات وجود میں آ گئی، پوری کائنات، اتنا عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے۔ کتنا وقت لگا وہ اندازہ لگاتے ہیں، ایک سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے میں۔ اللہ اکبر! ایک سیکنڈ کو آپ تقسیم کریں 10 کھرب میں، اس سیکنڈ کو 10 کھرب میں تقسیم کریں، کیا بچتا ہے وقت؟ اس میں کائنات وجود میں آیا ہے، ایک سیکنڈ کے 10 کھربویں حصے میں وجود میں آ گیا پورا کائنات۔ یہ کلمح بالبصر جو مثال دیا ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، اور ان لوگوں نے جو سمجھا ہے وہ کافی تعجب خیز ہے۔ اور یہی چیز
وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ قیامت برپا ہوگا تو بھی وقت صرف نہیں ہوگا، اور قیامت برپا ہوگی۔ وہ تعبیر تو ہے نا، سور پھونکا جائے گا 2 بار، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر اربوں سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر ایک اور نئی کائنات تخلیق ہو جائے گی۔ وہ ایک تعبیر ہے سور پھونکنا دھماکے سے۔ جی وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت بھی برپا ہونے کے لیے وقت درکار نہیں ہوگا، کلمح البصر کی طرح ہے، خود نہیں ہے، یعنی وقت صرف نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تم جیسے بتیروں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ یہ کفار مکہ کی طرف رخ، کلام کا رخ ہے کہ اشیاعکم، تم جیسے، مجھے بتیروں بہت سے لوگوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا ہے، تم جیسے کفار اور مشرکین کی طرف کلام کا رخ ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسے بہت سے سرکشوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامۂ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس بات پر پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں، تمام عمل محفوظ ہوتا ہے، ہماری ہر جنبش، ہر حرکت، ہر جملہ، ہر چال ڈھال سب محفوظ ہے۔ آپ درس میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ جب قدم اٹھاتے ہیں اس وقت آپ کا عمل آپ سے صادر ہوتا ہے۔ پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ میں تذکراً بتا دوں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس میں آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ خود آپ کا وجود خرچ ہوتا ہے۔ ہمارا وجود جو ہے وہ مشتمل ہے سیل، کئی کھرب سیل ہے ہمارے جسم میں، اس سے جڑ کر کے بنا ہے۔ ان سیلوں کی عمریں ہوتی ہیں، اور کچھ 20 دن، کچھ 30 دن، کچھ دن کے بعد جو ہے وہ سیل جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور اس کی جگہ نیا سیل بنتا ہے۔ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کا سیل گرتا ہے، اور پھر وہ سیل گر کر کیا بنتا ہے؟ انرجی میں تبدیل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے نا، انرجی۔ آپ کا وجود بھی انرجی سے عبارت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم کے سیل جو ہے
جو کل پرسوں گرنے والے تھے ابھی گرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں جسم کے سیل گرنا شروع ہو جاتے، جب سیل گرتے ہیں تو اس کی جگہ نیا سیل بننا ہوتا ہے۔ نیا سیل بنانے والا کون ہے؟ خون ہے۔ جہاں جہاں سے آپ نے سیل گرائے ہے، طوفان مچایا ہے اپنے جسم میں، ہنگامی حالت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ صاحب دوڑ لگا رہے ہیں اور کھربوں کی تعداد میں سیل گر رہے ہیں۔ او دل، تو نہیں دیکھتا کہ کتنا سیل گر گئے، جلدی پمپ کرو اور خون پہنچا دو۔ دل دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے۔ دل تیز دھڑکتا ہے۔ جب آپ دوڑ لگاتے ہیں دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔ کیوں دھڑکتا ہے؟ وہ جو سیل گرے ہیں اس کی جگہ خون پہنچانا ہوتا ہے دل کو، اور جب خون پہنچانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ اور پھیپھڑوں سے کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، ادھر بہت زیادہ خون چاہیے اور اس میں آکسیجن بھی چاہیے، سانس بھی پھولتا ہے آپ کا۔ سبحان اللہ، سانس کیوں پھولتا ہے؟ دل تیز کیوں دھڑکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کا بڑا حصہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ بنانا کام ہے دل کا اور پھیپھڑوں کا۔ ہاں جی، وہ لگ جاتے ہیں دوبارہ بنانے پر، اس لیے دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔ یہ آپ کی انرجی نکل گئی کافی، لہٰذا آپ جو عمل انجام دیتے ہیں اس سے انرجی نکلتی ہے اور آپ کا عمل محفوظ رہتا ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب نامہ اعمال میں درج، زبر نامہ اعمال میں درج ہے۔ جی، نامہ اعمال کیا ہے؟ یہ کائنات میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا عمل محفوظ ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ جو انرجی ہے، انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، مادہ داخل کرتے ہیں اور انرجی خارج کرتے ہیں، یہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ انرجی جو ہے مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے قیامت کے دن، تجسم عمل کہتے ہیں۔ اب آپ قیامت کے دن اپنے آپ کو دیکھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، درس میں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو فاعل کیا آپ نے، کام کیا ہے، انرجی، کام، جی، پھر زبر محفوظ ہے وہ، جی، ایک چھوٹا بڑا کام، معمولی جنبش، آپ نے کسی مومن کو گالی دے دی، وہ بدبخت اور چور، اس پر بہتان لگایا، یہ مستتر، یہ موجود ہے۔ کل آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مومن کو چور کہا ہے، خود آپ سنیں گے قیامت کے دن، اور پھر کہیں گے سبحان اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا نام اعمال ہے، کوئی چھوٹا کبھی موٹا، کوئی سے کام کو نہیں چھوڑا، سب کو یہاں پر درج کیا ہوا ہے۔ اعاذنا اللہ من الذنوب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔